اسی سال نومبر میں RSS اپنے وجود کے پورے 100 سال پورے کرنے جا رہی ہے۔ سال 1924 کے نومبر میں RSS کی بنیاد صرف 3 لوگوں نے رکھی تھی، جو کچھ ہی دنوں میں تناور درخت بن گیا، اور اس درخت میں آج عدلیہ، انتظامیہ، ایوانوں، صحافت اور ملک کے ہر شعبے میں اپنے پھل پیش کیے ہیں۔ RSS کا جس وقت آغاز ہوا تھا، اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کچھ ہی سالوں میں اس ملک پر راج کرے گا۔ صرف راج ہی نہیں بلکہ یہاں کی عوام کی ذہنیت کو بھی تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ RSS کی کامیابی کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ تنظیم کہتی کم ہے، کر دکھاتی زیادہ ہے، اور جو کام کرنا چاہتی ہے اس کام کو ہر حال میں انجام دیتی ہے، بھلے اس کے لیے انہیں درجنوں سال تک انتظار کرنا کیوں نہ پڑے۔ RSS کی بنیاد ملک میں ہندو راشٹر قائم کرنے کے لیے رکھی گئی تھی، اور اسی مقصد کو لے کر اب بھی RSS تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ 100 سال کے عرصے میں RSS نے کبھی بھی ملک گیر سطح پر اپنے بینر تلے عوامی جلسے کا انعقاد نہیں کیا، نہ ہی ان کے پروگرام عوامی سطح پر کیے جاتے ہیں۔ البتہ سال میں ایک دفعہ دسہرے کے موقع پر ان کا جلوس ضرور نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ایک طرح سے انڈر گراؤنڈ ایجنٹس کی طرح کام، ان کے پاس ویوستھا پرمکھ سے لے کر سنچالک تک کے جو عہدے ہوتے ہیں وہ تمام منظم طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی اپنا مفاد ہوتا ہے، نہ ہی یہ لوگ اپنے مفادات کی تکمیل کی خاطر اپنی قوم کو قربان کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں مسلمان جس طرح سے ملک کی بقا، ترقی، تحفظ اور اپنے مذہب کی خاطر، اپنے رسول کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر، اپنے مدرسوں و مسجدوں کی خاطر جس طرح سے مسلسل جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اس سے تو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کے جلسے اور پروگرام پوری طرح سے ناکام رہے ہیں۔ بتائیے کہ ہر سال ملک میں مسلمانوں کے کتنے ہزار جلسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے کتنے پروگرامز ہوتے ہیں، اور مسلمان کس طرح سے ہر بات کو عوام کے سامنے چرچا میں لاتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے دیش بچاؤ پروگرام کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی RSS نے دیش کو ہندوتوا بناؤ پروگرام کا انعقاد نہیں کیا۔ RSS کے لوگ عملی طور پر خاموشی کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیتے ہیں، جبکہ مسلمان چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی شور شرابے سے انجام دینے کو ہی اپنی ادا سمجھتے ہیں۔ یہ جلسے صرف دین و ملت کی بقا کے لیے نہیں، بلکہ الیکشن میں کسے جتانا ہے، کیسے جتانا ہے، اس کے لیے بھی مسلمان بڑے پیمانے پر پروگرام منعقد کرتے ہیں، جبکہ RSS جیسی تنظیم کبھی بھی اپنے سیاسی نظریات کا مظاہرہ کرنے کے لیے جلسوں کا انعقاد نہیں کرتی۔ کہتے ہیں کہ عقل مندوں کی شناخت خاموشی کے ساتھ کام کرنا ہے، جبکہ بیوقوف لوگ چیختے چلاتے ہیں اور اپنے کام کو ہونے سے قبل ہی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سنگین وقت ہے۔ اگر اس وقت میں بھی مسلمان عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں تو جو نقصان اس وقت اٹھا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ نقصان آنے والے دنوں میں اٹھائیں گے۔ اب مسلمانوں کو جلسے و جلوس، پروگرام و اجتماعات میں کمی لاتے ہوئے اپنے آپ کو عملی طور پر میدان میں اترنا ہوگا۔ جو باتیں چوراہوں، ہوٹل کے میزوں، گلی کے نکڑوں پر بیٹھ کر کرتے ہیں، ان باتوں کو چھوڑ کر ہوش مند لوگوں کی باتوں کو سنتے ہوئے کام کرنا ہوگا۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔